نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما ربنا فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا واسعا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی الحمدللہ 26واں پارہ تھا اور الحمدللہ ہماری 21 آیات ہو گئی تھیں اور انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم نے 22 کرنی ہے۔ اور 21 میں ہم نے پڑھا تھا سورہ زاریات ہے وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اور تمہاری ذات میں بھی نشانی ہے اور کیا تم دیکھتے نہیں ہو۔ اور جس پہ ہم لوگوں نے ریئلائز کیا تھا کہ انسان کی ذات ہی کتنی بڑی اللہ کی نشانی ہے، اور کیا کیا کچھ اللہ تعالیٰ نے انسان کی باڈی میں جو سسٹمز ہیں کتنے آرگنائزڈ ہیں، آٹومیٹک ہے، آپ کا ریسپریشن، آپ کا ڈائجیشن، آپ کا سرکولیشن سسٹم، آپ کا ایکسکریشن سسٹم، آپ کی کڈنیز، آپ کا ہارٹ پمپ، یہ تمام چیزیں کس قدر زبردست طریقے سے جو ہے وہ کام کر رہی ہیں۔ اور انسان کا جو اپنا وجود ہے اس کی اندر کی مشینری کائنات اصغر ہے، اور اس میں جو نشانیاں ہیں وہ کائنات اکبر کی نشانیوں سے کسی طرح کم نہیں ہے۔ اب آپ فار ایگزامپل آپ اپنے انسان کا جو معدہ ہے ایک چکی کی طرح ہے جو دن رات کام میں لگا رہتا ہے۔ جو چیز آپ منہ میں ڈالتے ہیں پورا ایک ڈائجیشن سسٹم ہے، کس طرح اس میں سلائیوا مکس اپ ہوتا ہے، پھر وہ آپ کو دانت اس کو چیو کرتے ہیں اور ایک جس کو کہتے ہیں کو اس کو کیا کہتے ہیں کرشٹ اس کو غذا کو آپ کو کرتے ہیں، اور پھر جب یہ چیز ختم ہو جاتی ہے تو پھر وہ پوری باڈی میں کس طرح ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے، جہاں جہاں ضرورت ہوتی ہے اس کو وہ انرجی بن جاتا ہے، جو ویسٹ ہو جاتا ہے وہ باہر نکل جاتا ہے۔ اور نہ صرف پھر یہ بھی نہیں ہوتا، اور جب یہ غذا فارغ ہو جاتی ہے تو پھر اور مزید آپ کو ہوتا ہے کہ ہمیں اور فوڈ چاہیے جس کو ہم بھوک کہتے ہیں، اور پھر یہ اس ڈائجیشن میں اگر پانی کی کمی ہو جائے تو پھر ہمیں پیاس لگ جاتی ہے اور ہم کھانے پینے پہ مجبور ہو جاتے ہیں۔ پھر ہمارے اندر ایک چھلنی بھی ہے، یعنی کہ جس کو سٹرینر کہتے ہیں، اور یہ جو آپ کا کھانا پینا ہوتا ہے یہ سٹرین ہو کے جگر میں چلا جاتا ہے، جہاں اچھالنے والی، دفع کرنے والی، صاف کرنے والی، کھینچنے والی مشینیں اور قوتیں کام کر رہی ہیں، اور پھر یہیں سے جو فالتو پانی ہے وہ آپ کا آپ کی کڈنیز کے ذریعے پیشاب کے راستے باہر نکل جاتا ہے، اور پھر جو باقی جو تھوڑا سا فالتو اور مواد ہوتا ہے وہ اسٹول کے ذریعے نکل جاتا ہے، اور پھر اسی طرح انسان جو ہے رفع حاجت پہ مجبور ہو جاتا ہے، اور پھر انسان کے اندر اتنی باریک نالیاں ہیں جن کا سوراخ خوردبین کے ذریعے نظر نہیں آ سکتا، اور انہی کے ذریعے انسان کے جسم کے حصے کو خون پہنچتا ہے، اور اسی سلسلے میں انسان کا دل پمپ کا کام کرتا ہے، جو ایک منٹ بھی ٹھہر جائے تو موت واقع ہو جاتی ہے۔ پھر انسان کا سانس لینا ایک الگ پورا نظام ہے، سب سے باریک آنکھ کے اس کی جھلی اور اس کے طبقے ہوتے ہیں جو ایسی لطافت کے ساتھ بنائی گئی ہے کہ اس میں ذرا سا بھی فطور آ جائے تو بینائی جواب دے دیتی ہے۔ تو انسان کا جسم ابتدا ہی سے حکیموں اور ڈاکٹروں کی تحقیق کا مرکز بنا ہوا ہے، مگر اس کے بیشتر اسرار آج تک پردہ راز میں ہیں، اور ان جسم کی نشانیوں میں غور کرنے سے وہی نتائج حاصل ہوتے ہیں جو کائنات کے نظام میں غور کرنے سے حاصل ہوتے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ کائنات ایک بہت بڑی نشانی اور انسان کا جسم ایک علیحدہ نشانی۔ اب یہ جو تمام چیزیں کائنات، ہوا، بادل، بارش، اور پھر زمین کا زرخیز ہونا، پھر پودوں کا، فصلوں کا بڑھنا کرنا، یہ سب کس چیز کے لیے؟ انسان کے اپنے فائدے کے لیے،
انسان کے اللہ تعالیٰ نے ایک سروائیول کٹ دی کہ اللہ تعالیٰ حی ہے اور قیوم ہے، نہ صرف ہمیں زندگی دیتا ہے بلکہ ہمیں قائم رہنے کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ وہ کائنات میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پرووائڈ کی۔ پھر انسان کا جو اپنا جسم ہے، زبان آپ دیکھیں اس کا جسم سے رابطہ ہے، ٹھیک ہے، یہ گوشت کا ایک لوتھڑا سا ہے جس میں ہڈی بھی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے جی، اور لیکن ہم دیکھیں ہر طرح کی بات کر سکتے ہیں۔ اب اسی زبان کو اللہ کے شکر کے لیے استعمال کریں تو ہم اس نعمت کا حق ادا کر دیں گے، اگر اسی زبان کو لوگوں کی غیبت، جھوٹ اور چغلیوں میں استعمال کریں گے تو ہم یہ ناشکر گزاری کریں گے۔ تو آپ یہ دیکھیں اللہ کی ہر بلیسنگ اور پھر ہر بلیسنگ کا حساب بھی ہے کہ اس کو ہم نے کیسے استعمال کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کے آپ سوچیں کہ اتنا اللہ تعالیٰ کو ہمارا خیال ہے کہ ہم جب تھک جاتے ہیں تو سو جاتے ہیں، دماغ ہر چیز ریسٹ پہ چلا جاتا ہے، اور پھر آپ دیکھیں کہ پھر انسان تازہ دم ہو کر اٹھتا ہے، پاور نیپ بھی اسی میں آ جاتی ہے۔ تو یہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایک میں کہتی ہوں ایک چلتا پھرتا معجزہ ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کے تمام سسٹمز کو بحال کیا ہوا ہے اور آٹومیٹکلی چل رہے ہیں۔ ہماری جو آنکھیں بلنک ہوتی ہیں اس میں جو لوبریکینٹ ہے، آپ کو بار بار آپ کو اس کو پانی، اس کو آپ کو آئل یا کوئی چیز نہیں دینی پڑتی۔ ایک شخص تھا، اس کا آئی لڈ جو تھی کسی سم ہاؤ اس کی وہ علیحدہ ہو گئی کوئی ایکسیڈنٹ میں۔ اب آئی لڈ کا کیا کام ہوتا ہے؟ آئی لڈ کا کام ہوتا ہے کہ جیسے گاڑی چلتی ہے نا آپ کی، تو گاڑی چلتے ہوئے جو آپ کے جیسے آج کل بارشیں ہیں ونڈ سکرین پر، تو آپ وائپر چلاتے ہیں تاکہ آپ کی جو ہے ونڈ سکرین صاف ہو جائے اور آپ کو کلیئر ویژن نظر آئے، ایسے ہی نا وائپرز۔ تو سیم اسی طرح انسان کی جو آئی لڈ کا کام ہے وہ آپ کو گرد و غبار سے بچاتی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے حساب اتنا آٹومیٹک رکھا ہوا ہے کہ جیسی ہی کوئی آندھی یا کوئی چیز آتی ہے آپ کی آنکھ فوراً بلنک ہوتی ہے اور اس کا وائپر آپ کے آئیز کے اوپر، آئیز کی ونڈ سکرین پہ پھرتا ہے اور آپ کی آنکھ جو ہے صاف ستھری ہو جاتی ہے۔ بات میں کری تھی ایک شخص تھا، اس کی آئی لڈ جو تھی وہ سم ہاؤ کسی طرح کسی ایکسیڈنٹ میں اس کی کٹ گئی۔ اب جب اس کی آئی لڈ کٹ گئی تو کیا ہوا کہ ہر وقت اس کی آئی اوپن رہتی تھی، اس نے بہت ڈاکٹرز کو بہت ہر طرح سے کہا کہ بھی کسی طرح آپریشن کریں، واٹ ایور، میری آئی لڈ جو ہے وہ ساتھ لگا دیں۔ اب وہ کیا تھا، ہر وقت آئیز کھلی رہتی تھی، رات کے وقت بھی کھلی رہتی تھی۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ آئی لڈ کو اگر آپ صرف آئی لڈ کی میں بات کر رہی ہوں کہ اس کی آئی لڈ کی آپ بناوٹ دیکھیں کہ کس طرح آپ کے اللہ تعالیٰ نے آنکھ کے اوپر پردہ ڈالا ہوا ہے، شٹر ڈالا ہوا ہے، اور وہ کس طرح آن آف ہوتا ہے بلنک کے ذریعے۔ اور کہتے ہیں کہ وہ جب اس کا وہ شٹر، وہ آئی لڈ اس کی ختم ہو گئی تو پھر کیا ہوا کہ وہ اس کی آنکھ پر ڈسٹ جمنا شروع ہو گئی، گد پڑنے لگ گئی، اور جس کو کہتے ہیں نا اس کی پوری آنکھ جو تھی وہ سیپٹک ہونے لگ گئی، یعنی کہ اتنا اللہ تعالیٰ نے آنکھ کی حفاظت کا جو نظام رکھا ہوا ہے، اور گریجولی پھر اس کی آئی سائٹ اور ہر چیز وہ خراب ہونے لگ گئی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح اس کو حفاظت میں رکھا ہوا تھا۔ تو اللہ کی کوئی چیز بے فائدہ بے فضول نہیں، اللہ تعالیٰ کی انتہائی حکمت ہے جو ہم سمجھ بھی نہیں سکتے۔ اور پھر دیکھیں کہ آپ دیکھیں ناک، آپ دیکھ لیں، اگر ناک کی بات کریں تو اللہ تعالیٰ نے اس میں جیسے بال رکھے ہوئے ہیں ناک کے اندر، وہ کیا کرتے ہیں، وہ آپ کا فلٹر کرتے ہیں، اچھی گیس کو اندر لے کے جاتے ہیں، جو چیزیں ٹاکسک ہوتی ہیں اس کو وہیں پہ روک لیتے ہیں، فلٹر کر لیتے ہیں۔ تو یہ آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا نظام اتنا زبردست ہے کہ اگر صرف اسی پہ انسان کے نفس اور اس کی مشینری پہ بات کی جائے تو میں کہتی ہوں کئی گھنٹے لگے، بلکہ کئی کتابیں لکھی جائیں۔ انسان کے ڈی این اے پہ کتنی بکس لکھی جا چکی ہیں اور ابھی اور مزید تحقیق چل رہی ہے، ریسرچ چل رہی ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ اللہ نے ہمارے اندر ایموشنز بنائے ہیں، محبت، نفرت، غصہ، اور یہ کیوں بنائے؟ تاکہ ہمارا انسان اور روبوٹ میں ایک ڈفرنس آ جائے، یہی فرق ہے نا۔ تو بہرحال بہت کچھ ہے، اگر ہم یہ صرف یہ آیت نمبر 21 کی تفسیر میں لگے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے نفسوں میں
بھی نشانی ہے، تو کیا تم، بڑا پیار سے اللہ تعالیٰ شکوہ کرے، افلا تبصرون، تو کیا تم دیکھتے نہیں؟ پھر آیت نمبر 22 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وافی، اور میں، السمائی، آسمان، رزقکم، رزق اور کم، تمہارا رزق، وما، اور جو، تو آدون، تو آدون، تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ آیت نمبر 22 کا با محاورہ، اور تمہارا رزق اور جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے آسمان میں ہے۔ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے انسان کیا بلکہ سب جاندار مخلوق کے رزق کا ذریعہ بارش ہے جو آسمان سے نازل ہوتی ہے، اور آسمان سے مراد بادل بھی ہو سکتا ہے اور نفس آسمان بھی، کیونکہ ہر علاقے میں جتنی بارش ہونا لکھا ہوتا ہے اس کا حکم آسمان سے نازل ہوتا ہے، اور ہر ایک کو اس کے مقدر کے مطابق روزی اس کا رس ملتا ہے، کسی کے روکنے سے روک نہیں سکتا، اسے اتنا ہی ملتا ہے جو اس کے تقدیر میں لکھا ہوتا ہے، اور اسے زیادہ نہیں مل سکتا۔ اور آپ یہ دیکھ پتا ہے آپ کو کہ دو چیزیں ہر وقت انسان کے پیچھے بھاگ رہی ہوتی ہیں، ایک موت اور دوسرا اس کا رزق، اور انسان رزق کے لیے بھاگ رہا ہوتا ہے، اور وہ نہیں دیکھتا کہ جائز ہے ناجائز ہے کیا طریقہ ہے، وہ بس کہتا ہے کہ میں اس اس کو میں حاصل کر لوں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے جائز طریقے اور تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ کس طریقے سے آپ نے جائز طریقے سے کمانا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو جواب بھی دینا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے رزق انسان کو زندہ رہنے اور کام کرنے کے لیے دیا ہے۔ اب وہ دنیا میں کتنا عرصہ کام کرے گا، کب تک رہے گا، کہاں رہے گا، کہاں فوت ہوگا، ہر چیز لوہے محفوظ میں لکھی ہوئی ہے، اور یہ فیصلہ آسمانوں سے نازل ہوتا ہے۔ اور نیز یہاں وعدے سے مراد وعدہ قیامت کا ہے، حشر نشر کا ہے، محاسبے کا ہے، اکاؤنٹیبلٹی کا ہے، باز پرس کا ہے، جزا و سزا کا ہے، جنت اور دوزخ کا ہے، جن کے رونما ہونے کا وعدہ تمام آسمانی کتابوں میں کیا گیا تھا، اور قیامت اور اس کے متعلق جتنے بھی کام ہیں سب فیصلے عالم بالا میں ہی ہوتے ہیں۔ تو اب آپ دیکھیں یہ آیت نمبر 22 یہ بھی کتنی چھوٹی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کتنا اس کو بھی، بہت اس کی تفسیر ہے کہ تو اور تمہارا رزق اور جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے آسمان میں ہے۔ آپ کو پتہ ہے یہ جو آسمان سے بارش کہتے ہیں کہ آج میں پڑھ رہی تھی زکوٰۃ کے سلسلے میں کہ زکوٰۃ ایک کمپلسری پیمنٹ ہے جو ہم سب نے کرنی ہے، اور کہتے ہیں حضرت ابو بکر کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کہتے تھے میں اس شخص سے جہاد کروں گا جو زکوٰۃ دینے سے انکار کرے گا۔ اور ایک اور جگہ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ بارش روک لیتے ہیں جب لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے، اور اللہ تعالیٰ اگر اب بارش نازل فرماتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو جانداروں پہ ترس آ رہا ہوتا ہے کہ اچھا انسانوں نے تو اپنی آخرت خراب کر ہی رہے ہیں، تو جانداروں اور یہ جو آپ کے نباتات ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی جو ہے بارش برسا دیتے ہیں۔ بہرحال بات ہے کہ رزق یا بارش یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، کہاں کس کو کیا ملنا ہے، بلکہ ہر چیز یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اس کا وعدہ کیا ہوا ہے جتنا انسان کے رزق ہوگا۔ اب یہاں پہ ہمارے ذہن میں سوال آتا ہے کہ ایک بچہ تھا وہ 12 سال کی عمر میں فوت ہو گیا، ایک 50 سال کی عمر فوت ہوا، اور ایک 80 سال کی عمر میں فوت ہو گیا۔ تو بات یہ ہے کہ بڑی اس میں تھاٹ پرووکنگ بات ہے کہ جب انسان نے اللہ تعالیٰ نے جتنا اس کا رزق یا جتنے لقمے جتنے نوالے اس کی قسمت میں لکھے ہوتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی جو زندگی کی جو کتاب ہے اس کو بھی سمیٹ دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جتنے انسان کے قدم جتنے اس نے چلنے تھے، جتنی مائلیج اس نے قدموں سے چلنی تھی، جب اس کی پوری ہو جاتی ہے تو وہ پھر کیا ہو جاتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ کلو نفس ذائقۃ الموت، پھر ہر شخص نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کے لیے اس کا رزق جتنا اس کا اکارڈنگ اس کا ٹائم سپین ہے اس پہ اللہ تعالیٰ نے اس کا وعدہ کیا ہوا ہے۔ آیت نمبر 23 فا وا، اب فا پس، اور یہاں وا جو ہے اور نہیں آئے گا، قسم کی سینس میں آئے گا، پس قسم ہے ربی، پس قسم ہے رب کی، رب السمائی والارضی، رب کس کا، آسمانوں کا اور زمین کا، انہو بے شک وہ لحق حق ہے، مثلا
इस तरह जैसे, मिसाल ऐसे, माँ जैसे, जो, अन्नकुम के बेशक तुम, तंतिकून, तंतिकून। अच्छा, ये भी एक नया लफ्ज लगेगा, लेकिन नतक जैसे कहते हैं ना, बात करने को, बोलते हैं, ये मुराद है। जैसे मंतक भी इसी से निकलता है। तो बा मुहावरा देखते हैं कि तू आसमानों और जमीन के मालिक की कसम, ये इसी तरह काबिल यकीन है जिस तरह तुम बात करते हो। अब यहाँ पे अब अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो रब है आसमानों का, जमीन का, मेटाफोर, और कितना जबरदस्त अल्लाह ताला एग्जाम्पल्स के साथ हमें समझाते हैं कि जिस तरह हम बात करते हैं, ये ऐसे काबिल यकीन है कि जैसे हम बात हमारे मुंह में होती है, फौरन हम जो है ना उसमें फौरन आप तक वो बात पहुंच जाती है। मतलब कितना जबरदस्त ऑटोमेटिक सिस्टम है कि जैसे ही हम बात करते हैं वो आप तक पहुंच जाती है। तो यहाँ पे जिस तरह तुम्हें अपने बोलने में कोई शक शुबा नहीं, वैसे ही इस कलाम में भी कोई शक शुबा की कोई गुंजाइश नहीं। कयामत जरूर कायम होगी, आखिरत आके रहेगी, और तुम्हारे अमाल का जरूर मुहासबा किया जाएगा। फिर तुम्हें करार वाकई सजा भी दी जाएगी। अब अल्लाह ताला यहाँ पे जो बताना चाह रहे हैं कि जमीन में तुम्हारे अपने नफ्सों में निशानियां हैं। किस चीज की निशानियां हैं? गौर व फिक्र करने से इस चीज की निशानियां मिलेगी कि इस कायनात को और इंसान को पैदा करने वाला वाहिद एक अल्लाह सुब्हाना ताला है, और वो सिर्फ एक है। गौर करने से तौहीद की निशानी मिलेगी और आखिरत के इम्कान की निशानी मिलेगी। क्या? कि अल्लाह ने इंसान को पैदा किया, इसको अकल दी, शऊर दिया, वसाइल दिए, नेमतें दी, इख्तियार दिया। ये सब कुछ खेल के तौर पे पैदा नहीं किया, हक के साथ पैदा किया। अपने वक्त मुकर्ररा पे सब कुछ खत्म हो जाएगा, फिर दोबारा पैदा करेगा और तमाम इंसानों को अपने सामने हाजिर करके इन वसाइल और नेमतों का हिसाब लेगा। एक हदीस का मफहूम है कि आखिरत में इंसान को जो कुछ मिलेगा वो इंसान के अपने ही अमाल होंगे, जो उसी की तरफ लौटा दिए जाएंगे। गोया आखिरत क्या है? अगर हम ट्रांसलेशन करें तो दुनिया टेम्पररी लाइफ कहलाई जाती है। अगर आप उसको गूगल में ट्रांसलेट करो, आखिरत जो है इटर्नल लाइफ है। और आखिरत क्या है? मौजूदा दुनिया का दूसरा हिस्सा, बिल्कुल ऐसे ही जैसे ये कागज या ये कॉइन इस वक्त ये हिस्सा हमारे सामने है। इस पर, इस कागज पे आप जो चाहे लिखें, और क्यामत के दिन इसी को उल्टा कर उसको दिया जाएगा, और आप देखेंगे कि इस स्लाइड में वही नजर आएगा जो पीछे लिखा हुआ है। ना एक डॉट ज्यादा हो सकता है, ना कम हो सकता है। आज जो कुछ आप लिखेंगे वही आप देखेंगे। लिखेंगे क्या मतलब? जो मैं अक्सर कहती हूँ, दुनिया आखिरत की खेती है। ये दुनिया इस वक्त अमाल, डूइंग एक्शन, करने के काम है। जो आप करेंगे अच्छा या बुरा, उसका नतीजा, रिजल्ट जो है वो आखिरत में आपको मिलेगा। इसलिए अपने अमाल नामे में जब हम आपकी नजर पड़ेगी तो हम देखेंगे कि अल्लाह ताला ने कोई चीज नहीं छोड़ी, हर बारीक से बारीक बात उसमें दर्ज की हुई है। और आप, चले, अगर ये कागज से बात आपको समझ नहीं आ रही तो आप टेप रिकॉर्डर से देख लें कि इंसान जो कुछ बोलते हैं, इसको जब रीप्ले करते हैं तो वो ही बोलता है जो आपने कहा होता है। ना इसमें इजाफा होता है, ना किसी तरह की कमी होती है। ठीक है ना? जैसे आप आवाज रिकॉर्ड करते हैं, तो ये इसी तरह ही है कि जो आप बोल रहे हैं वो आखिरत में आपका यही रिकॉर्डिंग अल्लाह के सामने पेश की जाएगी कि आपने इस जबान को किसी के दिल दुखाने के लिए इस्तेमाल किया, या दिल जोई के लिए इस्तेमाल किया, या अल्लाह के जिक्र के लिए इस्तेमाल किया। बिल्कुल इसी तरह हमारे अमाल नामे हैं, क़यामत के दिन वही चीजें सामने आएंगी। जो कुछ आज हम कर रहे हैं, ना इनमें इजाफा होगा और ना कमी होगी।
اچھا جی، یہاں پہ رکوع ختم ہوتا ہے اور اگلا رکوع شروع ہوتا ہے آیت نمبر 24. حل، کیا، آتا کا، آئی تیرے پاس، حدیثو، حدیث، خبر، بات، گفتگو، ضعیفی، ضعیف، یہاں پہ ضعیفی آپ کے ضیافت سے لفظ یہ نکلا ہے. ضیافت کیا ہوتا ہے؟ مہمان نوازی کرنا. تو ضعیفین، مہمانوں کی، ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے، المکرمین، مکرم سے ہے، اکرام سے ہے، کرم بھی اسی سے نکلا ہے، معزز. با محاورہ ہے، بھلا تمہارے پاس ابراہیم کے معزز مہمانوں کی خبر پہنچی ہے. اب یہاں سے جو واقعہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو ہے اس پہ بات آ جاتی ہے، اور بہت ان شارٹ ورڈز میں ہم بہت دفعہ حضرت ابراہیم کا واقعہ جو ہے ہم بہت ڈیٹیل سے کر چکے ہیں، اور وہ بہت اس کو تھوڑے سے ہی بہرحال بتاتے ہیں کہ ہوا کیا تھا. آپ کو پتہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا دوست، ان کو خلیل کا بھی لقب ملتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے بہت چہیتے نبی رسول تھے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک واحد ایسی ہستی ہیں جس کو یہودی، عیسائی، مسلمان سب ان کو اپنا پیشوا مانتے ہیں. ہر کوئی یہ انسسٹ کرتا ہے یہ ہمارے ہیں، ہم ان سے ہیں. حالانکہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے تو وہ کس مذہب پہ تھے؟ اسلام پہ تھے. اس کے ہزاروں سالوں کے بعد یہودیت یا اس کے بعد جا کے نصرانیت، عیسائیت آئی، لیکن پھر بھی سب لوگ بہت یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے مذہب پہ ہیں. اور یہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو بات کی جا رہی ہے کہ فرشتوں کا ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ کے حضرت اسحاق کی خوشخبری دے کے جانا. تو اس صورت میں یہاں بتایا جا رہا ہے کہ سمود کے بعد قوم لوط کی تباہی کا ذکر ہے، اور یہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو ذکر آیا ہے کہ یہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے ان کے پاس فرشتے جو تھے انسانی شکل میں آئے. ہمیں پتہ ہے کہ جو فرشتے ہیں یہ ان کے اندر بائی ڈیفالٹ سیٹنگ انکار نہیں ہوتا، معصوم ہوتے ہیں، وہ کام کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپوائنٹ کیا ہے، اور یہ نور سے بنے ہیں، اللہ کا حکم بجا لاتے ہیں. اللہ نے حکم دیا کہ جاؤ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری دے کر آؤ، اور یہ اس انسانی شکل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کر سلام کیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا اور پھر ان کی مہمان نوازی میں مشغول ہو گئے. جو یہاں پہ ضیف کو جو لفظ آ رہا ہے زواد یہ پہ، اور تھوڑی ہی دیر میں ایک بچڑا بھون کر لیا اور کھانے کے لیے ان کے سامنے رکھ دیا. ایک تو میں اکثر یہ بات کہتی ہوں کہ اس مثال میں جو سب سے چیز ہمیں عملی سبق ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ جب آپ کے گھر میں کوئی آتا ہے تو آپ اس کا ضیافت کا بہترین انتظام کیا کریں. اور ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ لوگوں کو کھانا کھلاؤ، صلہ رحمی کرو، سلام پھیلاؤ، رات کو اٹھ کر نماز پڑھو جبکہ لوگ سوئے ہوئے ہوں، تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے. تو یہاں پہ ضیافت، اپنی مہمان نوازی کا اتنا ثواب ہے. اب یہاں پہ سوچے آج کل ہمارے یہاں پہ کیا ہوتا ہے. آج کل کیونکہ فیملیز سپلٹ ہو گئی ہیں، چھوٹی رہ گئی ہیں، گھر بڑے بنا لیے ہیں، اور وہی بات ہے بچے کوئی باہر پڑھنے کے لیے کچھ کسی سلسلے میں، اور اسی حساب سے پھر کھانا بھی 2 بندے ہیں 4 بندے ہیں اس حساب سے بنتا ہے. اب اگر ہمارا مہمان کوئی آ جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ جیسے کوئی مہمان آتا ہے ہم سب سے پہلے تو اگر کوئی کھانا اچھا کھا رہے ہو تو فٹافٹ چھپا دیتے ہیں کہ وہ اچھا آئیں گے نا تو بس یہ چائے رکھ دیں گے، ایک آدھ چیز یہ رکھ لیں گے، دیٹس اٹ، اوکے. پھر یہاں پہ آ کے جیسے مہمان آتا سب سے پہلے آپ نے بتایا نہیں، بتا کے تو آپ آتے. اگر آپ یاد کریں اپنی امیوں کا زمانہ، مطلب آئی اسٹل ریمبر مائی نانیز ہاؤس. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ان کے منانوں کے 10 بچے تھے، اور ماشاء اللہ ان کی آگے سے اولادوں کے بھی بے شمار بچے تھے، اور وہ ماشاء سب اللہ. جب نانا کے گھر آتے تھے الحمدللہ. ہاں جی خالہ خالہ نے تو بڑی یہ بات دیکھی ہوئی ہے. تو وہ اتنا ماشاءاللہ ایک پر رونق تھا
کہ اگر وہ دال چاول بنی ہے، کچھ بنا ہے، تو ایسے محبت سے سب نے مل بیٹھ کر کھایا ہے۔ وہی ہمارے نانوں کے ایک زمانے کے وہ جو لکڑی کے ہینڈ ریسٹ والے صوفے ہوا کرتے تھے، اور انہی کے اوپر اچھل کود کر ساری ان کے بچوں کے بچے آگے سے پل بڑھ کر جوان ہوئے، وہ نہ فرنیچر خراب ہوا، نہ آپس میں کھانے پہ لڑائی جھگڑے ہوئے۔ آج کل کیا ہوتا ہے کہ ہم ذرا تھوڑے سے ایگوسٹک ہو گئے، کہ جب تک آج ہمیں چائے کے ساتھ کوئی بہترین قسم کے ہماری ساتھ ہائی ٹی یا بہترین، ہم اس چائے کو ایکسپٹ ہی نہیں کرتے، اور اگر کر لی تو جا کے 10 باتیں بناتے ہیں۔ اس کی وجہ سے ہمارے اندر مہمان نوازی کا جو چیز ہے نا، وہ بالکل جس کو کہتے ہیں ختم ہی ہو چکی بھی ہے۔ تو ہم لوگ کہتے ہیں کہ بہتر ہے نہ کسی کے گھر جائیں تو نہ کسی کے گھر سے کھائیں اور نہ کسی کو کھلائیں، یعنی کہ اگر باتیں ہی سننی ہے۔ تو پہلے کیا تھا، سادہ زمانہ تھا، کوئی چیز ہے کچھ کھا رہے ہیں، آ جاؤ جی مل کر کھا لو۔ اور یہاں پہ ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ آپ اپنا گھر میں کوئی شوربہ بنائے نا، تو اس میں پانی ڈال کے ہمسایوں کو پہنچا دیں۔ اب سوچیں، یہ ایک حدیث کا مفہوم ہے۔ آج میں پانی میں شوربہ ملا کے ساتھ والوں کو پہنچاؤں تو ساتھ والے تمہارے سامنے شاید باہر آگے کتے بلی کو ڈال دے، یہ کھانا دیا ہمیں، یہ بھیج رہے ہیں آپ ہمیں۔ یعنی کہ ہم اخلاق نہیں دیکھتے، ہم اتنے مٹیریلسٹک ہو چکے ہیں کہ میں کہتی ہوں آج کل کے زمانے میں اگر میں اور آپ مل کر صرف ایک خالی کپ آف ٹی میں بیٹھ کر بات چیت کر لیتے ہیں، ایک دوسرے کا حال پوچھ لیتے ہیں بغیر کسی غرض کے، تو میں کہتی ہوں دس از، یعنی کہ یہی بہت ہے۔ لیکن ہمارے اخلاق اور تمام چیزیں، اب وہ مہمان نوازی کی کیا بات کریں، تو یہاں پہ مہمان نوازی کو فوکس کیا گیا کہ جیسے ہی وہ انسانی شکل میں آیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے بھنا ہوا بکرا اٹھا کے لے آئے، بچڑا بھون کر لے آئے، یعنی کہ اور ہم یہاں پہ کیا کرتے ہیں، اچھا جی آپ کیا کھائیں گے، ٹھنڈا پیئیں گے، پانی پیئیں گے، بھئی جو کچھ ہے لا کے دے دیں۔ مجھے اس ٹائم پہ اپنے ڈیڈی بہت یاد آتے ہیں۔ ڈیڈی ہمارے گھر میں مہمان انٹر ہونا تو ڈیڈی نے فٹافٹ کچن میں چکر لگانا، یہ لے آؤ یہ لے آؤ۔ تو سم ٹائم کیونکہ ہم کچن میں کام کر رہے تھے، ڈیڈی جی اچھا آ رہے ہیں نا، لا رہے ہیں، ابھی وہ تو ختم کر لیں، تو کھانے کے لیے تھوڑی آئے ہیں۔ تو میرے ڈیڈی غصے سے کہا کرتے تھے ہاں وہ کھان واسطے ہی آئے ہیں۔ تو اور اب میں واقعی سوچتی ہوں کہ واقعی جب ہم لوگ کسی کے گھر جانے کا سوچتے ہیں تو یہی ہوتا ہے، یار کوئی اچھی سی چائے مل جائے گی، کوئی مزے کی چیز کھانے کی مل جائے گی، تو اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے۔ اور یہ ضیافت کرنا مہمانوں کی، یہ آپ سوچیں کہ یہ اللہ کا انعام ہے کہ آپ کے گھر کوئی مہمان، آپ کے گھر نعمتیں آئی ہیں اور آپ ان کو انٹرٹین کر رہے ہیں، اور ایسے انٹرٹین کریں جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھنا ہوا بچڑا بھون کر لے آئے، پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں سمجھی کہ آپ کیا کھائیں گے، جو گھر میں بہترین چیز تھی یا جو چیز پک سکتی تھی پکا کر ان کو انٹرٹین کی۔ اب جب ان فرشتوں نے کھانے کی طرف ہاتھ نہ بڑھائے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دال میں کچھ کالا محسوس ہوا، ان سے خوف آنے لگا، اور بعض اسکالرز یہ کہتے ہیں یہ ڈر اس وجہ سے تھا کہ ان لوگوں میں یہ دستور تھا کہ جو مہمان کھانا نہ کھاتا ہے، کھانا نہیں کھاتا تھا، اس کے متعلق سمجھ جاتا تھا وہ کسی بری نیت سے آیا ہے، اور ممکن ہے یہ وجہ بھی ہو۔ مگر فرشتوں کا جواب اس بات کی تائید نہیں کرتا تھا، کہ وہ یہ تھا کہ ہم قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ بات دراصل یہ نہ تھی کہ فرشتوں کا انسانی شکل میں آنا یا کھانے کی طرف ہاتھ نہ بڑھانا، فرشتوں کو پہچان نہ سکنا، ایسی باتیں نہیں تھی جن سے حضرت ابراہیم علیہ السلام ڈر جاتے۔ اور ایسے واقعات تو انبیاء کے ساتھ پیش آتے ہیں کہ فرشتے انسانی شکل میں آتے ہیں، جس کا علم انہیں بعد میں ہوتا ہے۔ اصل بات یہ تھی، فرشتے چونکہ قوم لوط کو تباہ کرنے کے غرض سے آئے تھے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا تھا کہ آپ کس غرض سے آئے ہیں، تو انہوں نے بتایا تھا اس لیے ان کے چہروں پہ غصے کے آثار نمایاں تھے، لہٰذا انہیں خطرہ پیدا ہو گیا تھا شاید مجھے یا میرے گھر والوں کو کوئی نقصان نہ ہو جائے، جس کی وجہ یا نہیں سوری انہیں یہ ڈر لگ رہا تھا مجھ سے یا میرے گھر والوں کی وجہ سے کوئی ان کا کوئی ایسی کمی بیشی ان کی ضیافت میں، ان کی مہمان نوازی میں کمی نہ رہ جائے جس کی وجہ سے یہ فرشتے غضبناک دکھائی دے رہے ہیں۔ جب فرشتوں نے یہ وضاحت کی کہ آپ کے ڈرنے کی کوئی وجہ نہیں، ہم تو قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں، تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اندیشہ دور ہوا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو بیوی تھی وہ ساتھ کھڑی تھی، یہ ان کی کنورسیشن سن رہی تھی۔ جب یہ اندیشہ دور ہوا تو خوشی سے ان کی ہنسی نکل گئی، یعنی کہ فرشتوں نے کہا ہم تو آپ کے پاس آپ کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام اور ان کے آگے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام کی خوشخبری لے کے آئے ہیں، اور پھر
آگے ہم نے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس جانا ہے جن کو عذاب کا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میسج دینا ہے. تو اب حضرت سارا جو پاس کھڑی ہوئی تھی ان کی ہنسی نکل آئی، اور کیونکہ فرشتوں نے نہ صرف انہیں بیٹی کی خوشخبری دی بلکہ نام بتایا کہ اس کا نام اسحاق ہوگا، بلکہ ان کے پوتے کا نام بھی بتایا کہ وہ ان اسحاق کے بعد حضرت یعقوب بھی ہوں گے اور وہ پیغمبر ہوں گے. اور یہ خوشخبری خصوصاً سیدہ سارہ کو اس لیے دی گئی کیونکہ وہ بے اولاد تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے صاحب اولاد تھے، یعنی کہ دوسری بیوی ہاجرہ کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہو چکے تھے. اس لیے یہ خوشخبری حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے میں حضرت سارہ کے لیے بہت زیادہ خوشی کے باعث تھی. جو میں نے بات بالکل شروع کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کہ اللہ کے اتنے چہیتے نبی تھے، اللہ تعالیٰ نے جو ان کو پہلی اولاد بھی دی جو حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے حضرت ہاجرہ سے، وہ بھی کوئی 80+ ایئر میں کہ وہ تھے جب اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا تھا. اور جب اس میں بھی تھے، اور وہ بھی آپ کو ایک لمبی سٹوری پتا ہے کہ جیسی وہ پیدا ہوئے کچھ عرصے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ اپنی بیوی کو ایک جگہ پہ چھوڑاؤ، اور وہ جگہ کون تھی؟ مکہ تھی. اور آپ نے ایک مشقیزہ اور تھوڑے سا پانی کے ساتھ ان کو وہاں پہ چھوڑ دیا اور آپ واپس آ گئے. جس پر حضرت ہاجرہ نے کہا کہ یہ اللہ کا حکم ہے. تو آپ نے کہا ہاں. تو حضرت ہاجرہ کی آپ صبر دیکھیں، انہوں نے کہا کہ اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. آپ دیکھیں کہ پہلی ان کی اولاد، اللہ کا کیسے حکم، سمعنا واطعنا، فوراً فوراً وہ مانتے تھے. آپ سوچیں، میں شاید پہلے بھی بہت ڈیٹیل سے بات کر چکی ہوں کہ ہماری عورتوں میں صبر نہیں ہے، ٹالرنس نہیں ہے، ہماری جو اینگر مینجمنٹ ہے اس کے بہت زیادہ موڈ سوئنگز بہت زیادہ ہے ہمارے اندر. تو آپ دیکھیں کہ حضرت سارہ اتنی حوصلہ مند اور اتنی صبر والی عورت تھیں. آج ہمارے ہسبینڈ یا ہمارے بچے ہمیں چھوڑ کر جاتے تو کہتے کیا چھوڑ کے جا رہے ہو، گروسری ڈالی ہے، فلانا ڈالی، کب آؤ گے، کس وقت آؤ گے، کتنے 10 سوال ہوتے ہیں. اور وہ اتنی صابر شاکر، انہوں نے اللہ کے جس کو ان کے اپنے خاوند کو ایک تو اوبے کیا، اللہ کی بات اوبے کی، اور بچے کی بہترین پرورش اکیلے مکہ میں کی. مکہ آباد ہی ایک عورت سے ہوا جو اتنا دنیا کا امپورٹنٹ سٹی ہے، اس کی آباد کاری ایک عورت نے کی. اس کے بعد جب فرشتوں نے آپ کو حضرت سارہ سے آپ کو ایک اور اولاد کی خوشخبری دی. بہرحال اس وقت حضرت سارہ کی عمر 100 سال سے چند سال کم تھی، اور آپ کو پتا ہے مینو پاس تو آپ کا 50 یا 40، اور حضرت ابراہیم کی عمر بھی جو تھی 100 سال سے چند سال زائد ہو چکی ہوئی تھی. اور حضرت سارہ کا جو یہ تعجب تھا ایک فطری عمل تھا اور دل میں خوشی بھی تھی. اور فرشتے کہنے لگے ایک پیغمبر کی بیوی ہو کے اللہ کے کام پہ تعجب کرتی ہے، اللہ جو چاہے اس کے کرنے پہ قادر ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر والوں پہ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی رہیں اور آئندہ بھی ہوتی رہیں گی، جن میں سے ایک ہونے والا بچہ اسحاق کی پیدائش بھی ہے، اور اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کی. تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کا یہاں سے جو واقعہ شروع ہو رہا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری دی اور انہوں نے اپنے مہمانوں کی بہترین ضیافت کی. آگے آ جاتا ہے آیت نمبر 25. از جب داخل ہوئے علیہ اس پر، قالو فا میں نے پس، اور قول کہا انہوں نے، سلامن سلام، قولا کہا اس نے، سلامن سلام، قومن قوم یا لوگ، منکرون یہاں منکرون سے مطلب ہوتا ہے ناشنا، یعنی کہ جن کو آپ نہیں جانتے، اسٹرینجر جس کو آپ کہہ لیں، اجنبی کہہ لیں. اب کیونکہ کانٹیکس یعنی کہ جو ہم بات کریں اس کے حساب سے یہاں پہ منکر وہ نہیں ہوگا کہ حق کے منکر، یہاں پہ جن کو آپ جانتے نہیں ہیں. آیت نمبر 25 کا با محاورہ، جب وہ ان کے پاس آئے تو سلام کہا، انہوں نے بھی جواب میں سلام کہا. دیکھا تو ایسے لوگ کہ جانو نہ جان نہ پہچان، یعنی کہ فرشتوں کی بات کی جا رہی ہے کہ جب فرشتے داخل ہوئے تو اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے، پہلے میں ہمیں کیا سبق ملا؟ مہمان نوازی کا آیت نمبر 24 میں، آیت نمبر 25 میں ملا سلام کا، سلام کو رواج دیں. آپ کو پتا ہے جنت میں پہلا کلمہ کیا ہوگا؟ جی کون بتائے گا؟
سلام ہی ہوگا. جی بالکل سلام ہی ہوگا. یعنی کہ اللہ کا ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ سلام کو پھیلائیں. ہمارے یہاں پہ بات کیا شروع ہوتی ہے، او یار یوں بات ہوگی، فون اٹھایا، او کدھر ہو بھائی، نظر نہیں آ رہے. پہلے السلام علیکم کریں، اور سلام بھی السلام علیکم. ہم کہتے ہیں السلام علیکم. یہ ہم لوگوں نے بڑا ایزی سا بنا دیا. آپ کو پتا ہے السلام علیکم کیا ہو گیا؟ السلام علیکم کا مطلب ہے تم پر موت ہو. ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے، انہوں نے کہا جی السلام علیکم. حضرت عائشہ ساتھ بیٹھی ہوئی تھی حجرے میں، انہوں نے بڑا ان کو غصہ آیا کہ یہ انہوں نے ایسی بات کیوں کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وعلیکم. جب وہ چلے گئے تو حضرت عائشہ نے پوچھا کہ دیکھیں انہوں نے تو آپ کو السلام علیکم کہہ دیا، یعنی کہ تم پر موت ہو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے بھی کہہ دیا وعلیکم تم پر بھی. تو آپ دیکھیں کہ ہمارا پروننسیشن چینج کرنے سے اس کے میننگز ہی بدل جاتے ہیں. السلام علیکم جو ایک پریئر ہے، ٹوٹلی آپ کو دعا ہے امان کی، سلامتی کی، آپ نے اس کا مطلب ہی بدل دیا. تو اس لیے سب سے پہلے اپنے اور اپنے بچوں کو سلام ٹھیک کرنا. وما علینا الا البلاغ. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.